بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو چل رہی ہے مقصد خامس بحث امامت میں، جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ امام کا معصوم ہونا، یعنی اس مقصد خامس میں ہم امام کے بارے میں جب گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے جس طرح باقی مسائل میں گفتگو کی ہے، اسی طرح مسئلہ رابعہ میں ہم ایک اہم موضوع سے بحث کر رہے تھے۔ وہ موضوع تھا کہ امام، جب آپ امام کے قائل ہیں تو امام یہ نہیں ہوگا کہ اس میں آپ سلیکشن یا الیکشن چلائے، بلکہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہو، اور اس امام کا اللہ کی طرف سے منسوب ہونا واجب ہونے کے اوپر ہماری طرف سے بہت ساری دلیلیں موجود تھی۔ ان ادلوں میں سے ادلہ عقلیہ جو ہم نے پیش کیے تھے، اب جب ہم اس بات کو ثابت کر چکے کہ امام کا منصوص من اللہ ہونا واجب ہے، اس کے بعد ہم بطور ادلہ، کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے ائمہ، جو کہ 12 کے 12 ائمہ علیہ السلام سارے کے سارے منصوص من اللہ ہے، تو ان کی امامت کے اوپر نص پیش کریں گے۔ کیونکہ ہم ہر امام کا منصوص من اللہ ہونے کے قائل ہے۔ تو آئیے ان نصوص کی طرف بڑھتے ہیں۔ نصوص میں سے مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہم انشاءاللہ آیتیں پیش کریں گے، پھر اس کے بعد روایت و احادیث پیش کریں گے، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ امام کا منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کیسے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب مل جل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی گئی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ہم سب کو خدائی رسی کو مضبوط سے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ حبل اللہ کو اعتصام کرو، پکڑو، مضبوطی سے تھامو۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کہ ولا تفرقو، تفرقہ نہ کرو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کے نزدیک اس خدائی رسی سے مراد تو نہیں کہ آپ کہے کہ فلانا آسمان سے ایک رسی لٹکا ہوا ہے، اس پہ چلنا ہے، یا یہ کہ یہ چیز ہے کہ یہ رسی ہے۔ اس میں رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسی سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر شیعہ امامیہ کے 12 امام مراد ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں بطور شاہد، تو ہم آتے ہیں اہل تسنن کی اگر کتاب کی طرف آپ رجوع کریں تو اس میں امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب صواعق محرقہ، یعنی اس میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت نبی کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے یہ 5ویں کیا ہے؟ آیت یہی والی آیت ہے۔ یعنی یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والی آیت ان آیتوں میں سے ہے جو اہل بیت نبی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔
انہوں نے عنوان کیا تھا، عنوان یہ ہے کہ الآیۃ الخامسۃ قولہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ عنوان ان کے دکھا ہے۔ پھر کہا کہ اخرج الثعلبی فی تفسیرها عن جعفر بن صادق رضی اللہ عنہ انہ قال نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی امام صادق علیہ السلام سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ حبل اللہ سے مراد ہم اہل بیت رسول ہے۔ تو یہ روایت وہاں پر نقل ہوئی ہے، آپ حوالے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں الصواعق محدقہ ابن حجر عسقلانی کی، اور صفحہ نمبر 233 ہے، باب نمبر 21 جو کہ فضائل اہل بیت کے بارے میں ہے، اہل بیت نبوی کے بارے میں ہے۔ فصل نمبر اول یعنی فصل اول ہے جس میں ان آیات کریمہ کو ذکر کیا گیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے یعنی ان کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ دارالکتب القیمہ یہ سارے حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بات ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ ایک بندہ جا کے کسی چیز کو اخذ کرتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کے حوالے اور اس کے اوپر اعتماد کر کے حوالے کو آگے نقل کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں، یہاں پر یہ معتبر ایک ادارہ ہے العتبۃ العباسیہ مقدسہ، حضرت عباس کی روز مبارکہ کی جو آپ انتظامی وہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اندر امور انجام دینے والا ایک ادارہ کہ جن کی طرف سے کتابیں چھپتی ہے خصوصی تحقیقی چیزوں پر، تو اس میں انہوں نے کچھ سلسلے چھپوائے تھے، تو اس میں سلسلہ دلیل مناظر حصہ نمبر 3 جس میں انہوں نے کہا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ایک کتاب انہوں نے یعنی ایک کتاب چھپوائی ہے، اس کتاب میں یہ سارے دلائل انہوں نے تفصیلاً پیش کی ہے۔ اس میں مؤلف یعنی وہ تحریر یعنی وہ تحقیقی یونٹ ہے شعبہ نشر و اشاعت کے، اور جس کے مترجم سید نظر عباس حسنی نجفی ہے، اور یہ چھپانے والا وہی یہ شعبہ سیکشن فکر و ثقافت حضرت روزہ حضرت عباس ہے، طبع اولا 2014۔ یہ ساری ڈیٹیل یعنی اس کتاب میں ہے، اگر آپ اس کو ویب سائٹ پہ جا کے دیکھنا چاہے تو www.alkafil.net تو یہ اس کا حوالہ ہے۔ تو اس میں اس کتابچے کے اندر انہوں نے یہ ساری یعنی اہل تسنن و تشیع کی کتابوں سے اس چیز کو تفصیلی طور پر لے کر وہاں پر کوٹ کیا ہے، تو وہاں سے اخذ کرتے ہوئے مزید جستجو یا کہہ کہ تائید کیے بغیر کہ فلانا ان کتابوں کے مثلا اگر اس نے کتاب سوائق محرقہ کا حوالہ دیا ہے تو آیا اس میں حوالے کوئی تبدیلی آئی ہے یا طبع کے لحاظ سے اس کے پیجز کے نمبر تبدیل ہو گئے، یہ ہو گیا نہیں ہو گیا، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں تبدیلی کچھ آ سکتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے قطع نظر کل عنوانات جو انہوں نے وہاں پر پیش کیے تھے اس چیز سے اخذ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ان نصوص کو پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ ابن حجر عسقلانی جو کہ تسنن کے بزرگ علماء کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت نبی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ثعلبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے، یہ تو اوپر جو ابن سوائق محرقہ میں ابن حجر نے جو روایت پیش کی کہ اس سے مراد تو مفسرین کے نزدیک ائمہ شیعہ ہے، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، ثعلبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جیسے کہ ہم نے ابھی بھی روایت پیش کی تھی آپ کو اوپر والے کے ساتھ، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ اللہ کے رسی ہے جس کے بارے میں خدا نے یہ آیت فرمائی
یعنی تم سب مل کر اللہ کے رسول کو اللہ کے رسی کو، یہاں پر رسول ہے، رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقہ میں نہ پکڑو۔ اس کی حوالہ یہ ہے کہ تفسیر الکشف والبیان للامام الثعلبی، صفحہ نمبر 427، سورہ آل عمران آیت نمبر 130 سے 138، دراسہ و تحقیق الامام ابی محمد بن عاشورہ، دار احیاء التراث العربی، بیروت میں وہ چھپ چکی ہے، بیروت لبنان میں، طبع اولا ہے جو کہ 1422 میں ہوئی ہے، یعنی 2003 سنہ عیسوی میں۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے، یعنی اس میں امام ثعلبی نے بھی یعنی دوسری تائید جو ملی اس روایت کے بارے میں خود اہل تسنن کی کتابوں سے، کہ یہاں پر مراد کیا ہے، اہل بیت نبوی علیہم السلام ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ایک مشہور امام حاکم اہل تسنن کے ہاں ایک بڑی شخصیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی پسند کرتا ہے کہ وہ نجات کی کشتی میں سوار ہو، یعنی من احب ان یرکب سفینۃ النجاہ، پھر کیا فرمایا، تو اس کو چاہیے کہ اتحاد کے مضبوط رسی سے متمسک رہے۔ تو کہا کہ وَيَتَمَسَّكْ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، یعنی جو چاہتا ہے کہ عروۃ الوثقی سے متمسک ہو، سفینہ نجات میں داخل ہو، وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، اور یہ چاہتا ہے کہ خدا کی مضبوط رسی کو تھامے رہو، یعنی یہ جو اوپر جو ہم نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اسی کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تفسیر رسول ایک لحاظ سے فرما رہا ہے۔ تو سو فرماتے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ یعنی نجات کی کشتی میں سوار ہو، مضبوط اتحاد کے سے متمسک رہے، یعنی اس اللہ کے رسی کو تھامے رہے، تو اس کو لے چاہیے فَلْيُوَالِ عَلِيًّا وَلْيَأْتَمَّ بِالْهُدَاةِ مِنْ وَلْدِهِ، کہ اس کو چاہیے علی سے محبت کرے اور علی کی اولاد جو کہ ہادی ہے انہیں اپنا امام مقرر کرے، جن کو اہل تشیع اپنا امام مانتے ہیں، ان کو منصوص مانتے ہیں، جن کے نام تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، جن کی نشانیاں رسول نے بیان فرمائی، ان کے علاوہ اگر آپ ان کی سیرت میں دیکھیں، ان کا علمی مقام دیکھیں، مسلمانوں میں ان کا مرتبہ دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں اس بات پر واضح دلیل ہے کہ یہ منصوص من اللہ ہے، منصوص من اللہ۔ اگر جو لوگ نہیں مانتے ان کو بھی چاہیے کہ ان کو امام مانے، کہ ان کی عالمیات یا افضلیات یا معیار قیادت و صلاحیت قیادت صرف انہی کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو لہذا اس آیت یعنی اس فرمان رسول سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میں جس سے تمسک کرنے، جن کی قیادت کو قبول کرنے، جن کے ساتھ متمسک رہنے کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے، وہ کیا ہے، وہ یہی ائمہ علیہم السلام ہے۔ اس کی اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو شواہد التنزیل لقواعد التفصیل للحاکم الحسکانی الحنفی، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201، تحقیق اس کی ہے محمد باقر المحمودی، بازدار اسلام، اچھا ایران میں وہ چھپ چکی ہے، طبع ثالثہ ہے، اور چونکہ 1427 میں چھپ چکی تھی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ایک اور یعنی اسی آیت کے بارے میں، یعنی جب آپ اس چیز کو اس آیت مذکورہ کے بارے میں حاکم حسکانی ایک دوسری جگہ پر حاکم حسکانی یوں لکھتے ہیں، عن جعفر ابن محمد نحن حبل اللہ الذی قال اعتصموا بحبل اللہ جميعا الآیہ
المتمسک بولایت علی بن ابی طالب المتمسک بالبر فمن تمسک به کان مؤمنا ومن ترکه کان خارجا من الایمان۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہی اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ فرمایا پس جو بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہوگا وہ بلائی اور نیکی سے متمسک ہوگا، اور جو نیکی سے متمسک ہو وہی مومن ہے، اور جو اسے چھوڑ دے وہ ایمان سے خارج ہے۔ لہذا اگر علی اور اس کی ولایت کو چھوڑے تو ایمان سے خارج ہے، اس روایت مبارکہ کے مطابق۔ تو لہذا یہ بھی یعنی شواہد التنزیل قواعد التفضیل الحاکم الحسقانی اس میں موجود ہے یہ روایتیں۔ تو لہذا اہل سنت کی ہی کتب سے اگر آپ دیکھیں تو اپنے برادران کی کتب میں یہ بات واضح طور پر آپ کو مختلف ادلہ پیش ملیں گے، یعنی ادلہ آپ کو ملیں گے کہ جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کے رسی سے مراد جس سے تمسک کرنا، جن کی قیادت اور اطاعت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے، وہ ائمہ اہل بیت اور 12 امام ہے اہل تشیع کے۔ لہذا ان کی امامت کے اوپر یہ بھی نصوص میں سے ایک اہم نص ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم۔